السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے قرض کے حوالے سے۔ تو عرض یہ ہے کہ قرض جسے عربی زبان میں دین بھی کہتے ہیں، اور دین کے لغوی معنی سبمیشن کے ہیں، شرمندگی کے ہیں، اسیری کے ہیں، جھکنے کے ہیں، قید کے ہیں۔ اور فقہ کرام نے قرض کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ یہ ایسا حق ہے جو کسی کے ذمہ ہوتا ہے، اور مقروض شخص اسیر اور قیدی ہے، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارا ساتھی اپنے قرض کے بدلے قیدی ہے، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3341 ہے۔ شریعت میں قرض کے معاملے میں بہت سختی آئی ہے، اس سے بچنے اور احتراز کرنے کی حتی الامکان ترغیب دلائی گئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں گناہ سے اور قرض سے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اتنی کثرت کے ساتھ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث 832 ہے۔ محمد بن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پہ رکھی اور فرمانے لگے، سبحان اللہ، کتنی سختی اور تشدید نازل کی گئی ہے۔ ہم خاموش رہے اور سہم گئے، اور جب دوسرے دن میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی سختی اور تشدید تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، اور پھر زندہ کیا جائے، اور پھر قتل کر دیا جائے، اور اس پر قرض ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اور یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 4605 ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی جس کے ذمہ 2 دینار قرض تھے، حتیٰ کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا قرض ادا کرنے کی حامی بھری، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور جب دوسرے دن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 629 ہے اور جلد نمبر 3 ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قرض کے معاملے میں بہت سختی ہے اور بلا ضرورت قرض حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث 1572 میں فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ 3 اشیاء تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور سنن ترمذی کی حدیث 1078 میں فرمایا، مومن کی جان اس کے قرض کی بنا پر معلق رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اور معلق کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی ہلاکت ہوتی ہے اور نہ نجات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے موطا امام مالک میں 770 کے تحت اور جلد نمبر 1 میں، فرمایا کہ تم قرض سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی ابتدا غم ہے اور اس کی آخر لڑائی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ قرض کے متعلق اتنی سختی کیوں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس قرض کی بنا پر معاشرے میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے کے افراد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر مقروض کا دل اور دماغ ہر وقت قرض کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہے، اور یوں وہ غم کا شکار بھی رہتا ہے۔ پھر قرض خواہ سے ملتے وقت حقیر اور تذلیل محسوس کرتا ہے، خود کو حقیر محسوس کرتا ہے اور ایک قسم کی ذلت محسوس کرتا ہے، اور خواہش کرتا ہے کہ تاخیر ہوتی رہے اور اس کا قرض خواہ سے سامنا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ خلافی کرتا ہے، یا پھر قرض خواہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یا قسم اٹھا کر قسم کا پاس نہیں کرتا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ادائیگی کے بغیر ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا اگر کر بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے تو وہ اپنے قرض کے بدلے رہن رہتا ہے یا گروی رہتا ہے، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس کی قبر میں قرض کے بدلے گروی اور رہن رکھی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ تو ان تمام دلائل کے بعد علماء کرام نے قرض لینے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقروض شخص ادائیگی کا عزم رکھتا ہو، یعنی جس شخص نے قرض لینے کا ارادہ رکھا ہو وہ اس بات کا عزم رکھے کہ میں ادائیگی کروں گا۔ دوسرا، اس علم ہو یا اس کے غالب گمان میں ہو کہ وہ قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ کسی جائز اور شرعی کام میں قرض لے۔
وہ قرض جس کی بنا پر مکروہ شخص کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا وہ قرض ہے جس کی ادائیگی نہ کی گئی ہو اور نہ ہی اس کی ادائیگی کی وصیت کی ہو، یا استطاعت ہونے کے باوجود ادا نہ کیا ہو، یا صرف فضول خرچی کے لیے قرض لیا ہو، اور بہت سارے لوگ لیتے ہیں اور اس کی ادائیگی وہ نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ لیکن جس نے کسی واجب کردہ حق کے لیے یعنی فقر اور فاقے کو دور کرنے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے قرض حاصل کیا ہو اور ادا کیے بغیر ہی فوت ہو گیا ہو اور نہ ہی ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ جنت میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ یہ فقہا کا کنسنسس ہے اس بات پہ۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں سے مال لیا اور اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کرتا ہے، اور جس نے اسے ضائع کرنے کے لیے لیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث 9789 ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات تو طے ہو گئی کہ قرض لینا بہت بری بات ہے اگر وہ ان 3 کاموں میں نہ لیا گیا ہو اور 3 کنڈیشنز اس کی پوری نہ کی گئی ہوں۔ دوسرا یہ کہ آج کل معاشرے میں یہ ٹرینڈ بھی چل پڑا ہے کہ قرض لو اور غائب ہو جاؤ، یہ بھی سخت وعید کے اندر آتا ہے یہ معاملہ بھی۔ اور پھر جس نے جینون قرض لیا ہو اور اس کے پاس ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعائیں اور اذکار پڑھیں جو قرض سے متعلق ہیں اور جو غم سے متعلق ہیں اور فکر سے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادا کروا دیں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔